پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت۔ وزیراعظم عمران خان کا دنیا سے اسرائیلی مظالم فوری بند کروانے کا مطالبہ۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج۔ نیو یارک میں اسرائیلی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ، سینکڑوں افراد کی شرکت۔ لندن میں بھی برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ترکی اور جنوبی افریقہ میں بھی اسرائیل مخالف مظاہرے۔ پاک سعودیہ تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے والے عناصر کی عزائم خاک میں مل گئے۔ وزیراعظم کے دورہ سعودیہ سے دو طرفہ تعلقات کو نئی سمت ملی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں گفتگو، کہتے ہیں عید کے بعد پہلے سعودی وزیر خارجہ اور پھر سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ مزید بولے، کویت کے ساتھ بھی ویزوں کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ملک میں 30 سال اور اس سے زائد عمر افراد کی بھی کورونا ویکسینیشن کی تیاریاں۔ رجسٹریشن کا عمل 16 مئی سے شروع ہوگا۔ چیئرمین NCOC اسد عمر کا ٹویٹ۔ کورونا کی تیسری لہر میں شدت، سندھ حکومت کا عید پر ساحلی مقامات مکمل بند کرنے کا فیصلہ۔ سی ویو پر 100 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ ادھر کورونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے انتظامیہ سرگرم۔ لاہور، ملتان، مظفر گڑھ سمیت پنجاب میں کارروائیاں، 100 سے زائد مقدمات درج۔ درجنوں شہری زیر حراست، کئی دکانیں سیل کر دی گئیں۔ شہباز شریف کا نام ECL میں شامل ہوگا یا نہیں؟ وزیر داخلہ اور وزیر قانون آج مشاورت کر کے سفارشات کابینہ کو بھیجیں گے۔ نیب نے اپوزیشن لیڈر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی تھی۔ ادھر نیب کا شہباز شریف کی ضمانت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو نے کرپشن کے خلاف عمران خان کی مہم قوم کے ساتھ فراڈ قرار دے دی۔ کہتے ہیں عوام احتساب کے جھوٹے نعرے کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ جھوٹا واویلا کر کے عمران خان نے ملک کو بلیک لسٹ ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یورپی یونین سے GSP+ کا درجہ بھی داؤ پر لگا دیا گیا۔ PDM میں شامل جماعتوں نے اپنے ادوار میں کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ عوام سابق حکمرانوں سے نمائشی منصوبوں پر خرچ ہونے والے پیسے کا حساب مانگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان۔ مزید کہا، یہ لوگ قانون کے ہی نہیں، عوام کے بھی مجرم ہیں۔ ہم نے کبھی غلط کام کیا، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ گراں فروش عید سے پہلے ہی عیدی جمع کرنے لگے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 520 اور کوئٹہ میں 510 روپے کلو ہو گیا۔ لاہور میں چکن 430، ملتان میں 450 اور اسلام آباد میں 480 روپے کلو فروخت۔ پشاور میں شہری زندہ مرغی 301 روپے کلو لینے پر مجبور ہیں۔ چند سابق بابوؤں کے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر حیران ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری کہتے ہیں، تحریک انصاف ہر حال میں بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ عام لوگوں کے ساتھ ہماری بیوروکریسی کا سلوک قطعی طور پر قابل رشک نہیں۔ یہ عمومی شکایت ہے اور سفارت خانے بھی اس سے مبرا نہیں۔ رویے بدلنا ہوں گے۔ عید جمعہ رات کو ہوگی یا جمعے کو، آج شام پتہ چلے گا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا۔ سعودی عرب میں چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل ہوگی۔ عرب امارات، امریکہ، ملائیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، روس اور چین میں بھی کل بروز جمعرات کو عید منائی جائے گی۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، گلبرگ میں بارش، رائون روڈ، کنال روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، ملتان روڈ اور فیروز پور روڈ پر بھی ابر کرم برسنے لگا۔ ترک وزیر خارجہ کی مکہ مکرمہ میں سعودی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کا مستقبل میں بھی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ سعودی عرب اور ایران میں بھی 5 سال بعد بات چیت کا عمل شروع۔ ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ ترجمان کا کہنا ہے کشیدگی میں کمی خطے کے مفاد میں ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم زمبابوے سے وطن واپس پہنچ گئی۔ ٹیم پی آئی اے کی چارٹرڈ فلائٹ سے لاہور پہنچے۔ پاکستان نے زمبابوے کے خلاف T20 اور ٹیسٹ سیریز میں کامیابی حاصل کی تھی۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر ایک بار پھر سبز ہلالی پرچم بلند۔ قومی کوہ پیما سرباز خان نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی۔ سرباز خان ایک ماہ میں 8000 میٹر سے بلند 2 چوٹیاں سر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز قومی کوہ پیما شہروز کاشف نے بھی 8849 میٹر بلند ماؤنٹ ایورسٹ چوٹی سر کی تھی۔ انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل 5ویں بار مانچسٹر سٹی کے نام۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کو لیسٹر سٹی کے ہاتھوں شکست نے مانچسٹر سٹی کا ٹائٹل کنفرم کر دیا۔ مانچسٹر سٹی کو 80 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر واضح برتری مل گئی۔ اور کوئی تہوار ہو یا پھر تقریبات، پہناووں کا ہوتا ہے خاص خیال۔ میچنگ جوتا مل جائے تو کیا ہی بات۔ ملتانی کھسے جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں بے حد مقبول۔ عید آتے ہی ملتانی کھسے کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ یوٹیلائز جا ہوگا اور اس کی یوٹیلائزیشن سے یہ جو بیکورڈنس کا گیپ ہے وہ آہستہ آہستہ برج ہونا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میری کیلکولیشن ہے کہ 1 دہائی میں یہ سلسلہ چلتا رہے تو 1 دہائی میں جنوبی پنجاب کی شکل ہی بدل جائے گی۔ آپ کے شہر پہچانے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک ٹائم لگے گا، میں غلط بات نہیں کروں گا، کم از کم 1 دہائی لگے گی۔ اللہ کرے کون زندہ ہوتا ہے کب کون نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ ملتان نہیں جنوبی پنجاب کے شہروں کی شکل میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ یہ ہے تبدیلی۔ اب یہ میری جان سوچ کے بیج، یہ ہے تبدیلی کا کیٹلسٹ۔ تبدیلی کا کیٹلسٹ، اور کیٹلسٹ کا لفظ بھی انگریزی کا ہے، اس کو بھی ڈکشنری میں دیکھ لیجئے کا مطلب کیا ہے، کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں کتنی بہتری آ سکتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے۔ آپ بتائیں، شروع کریں، کر دیں؟ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ 3 روزہ دورہ تھا وزیر اعظم کا، اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر یہ دورہ تھا، اس پر ہم گئے۔ اور آپ اس دورے کو اس تناظر میں رکھیے کہ میڈیا میں اور بڑے کچھ کالم بھی لکھے گئے تھے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ تو دوریاں ہو گئی، کھچائی ہو گئی، تعلقات میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور بہت سی باتیں کی گئی، مجھ پر بھی جملے کسے گئے۔ بہرحال یہ سیاست ہے اور اس کے ہم عادی ہیں۔ بہرنو اللہ نے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کچھ ڈٹریکٹرز ہیں جو ایک ویج کریٹ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات میں۔
ان کے عزائم خاک میں مل گئے، ان کے ارادوں پر اوس پڑ گئی اور ایک مستقبل کی سمت طے ہو گئی۔